السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ کلپ یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ کچھ لوگ آج کل کے زمانے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب انہیں یہ سمجھایا جائے کہ آپ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں آگے سے، کیا ہم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا رکوع کیا؟ کیا ہم نے ان کا سجدہ کیا تو ان کی عبادت کیسے ہوگی؟ ہم مشرک کیسے ہو گئے؟ 3 سوال آپ سے میں پوچھتا ہوں، سب سے ان کا آپ جواب دیجیے گا۔ نمبر 1، کیا رکوع عبادت ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ سب کا صحیح جواب ہے، رکوع عبادت ہے۔ دوسرا سوال، کیا سجدہ عبادت ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ سب کے صحیح جواب ہے۔ تیسرا سوال تھوڑا سا مشکل ہے، خاص طور پہ ہمارے بی گروپ والے دعوت اسلامی والے بھائیوں کے لیے تھوڑا سا شاید مشکل ہے، شاید انہیں پتہ ہو شاید نہ پتہ ہو۔ کیا دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، زیادہ تر لوگوں کے تو صحیح جواب آئے ہیں کہ دعا عبادت ہے، مگر کچھ لوگوں کا جواب غلط ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا عبادت نہیں، کیونکہ دعا تو جب آپ نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، اس کے بعد عبادت ختم ہو گئی۔ اب آپ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں وہ عبادت میں شامل نہیں۔ آپ پہلے یہ کلپ دیکھیے جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اس کے بعد میں یہ ثابت کروں گا کہ دعا عبادت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے، میری مراد پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، اور اب ان کے روضے پر حاضری کا وقت ہے۔ آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں، اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے، جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے، انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے، کیونکہ ان کے مرید ہے نا، کہ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا۔ انشاءاللہ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا، یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر آپ کے مرید آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماہ ماں محتاج تو حاجت روا، ماہ ماں محتاج تو حاجت روا۔ جی، آپ نے ایک کلپ دیکھا جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ ہماری جھولی بھر دیجئے، ہمیں خالی نہ لوٹائیے، اور بہت ساری دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ حدیث ترمذی شریف حدیث نمبر 2929، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کو عبادت قرار دے دیا ہے تو پھر اور کس میں ہمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف رکھے اور کہے کہ دعا عبادت نہیں ہے؟ حدیث سے ثابت ہوا، اب قرآن سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 35 سورہ فاتر آیہ نمبر 14، اس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم ان کو پکارو گے، مشرکین مکہ لات منات عزا وغیرہ کو پکارا کرتے تھے، جو نیک ہستیاں تھیں جو فوت ہو چکی تھی، اپنے اولیاء کرام کو پکارا کرتے تھے۔
اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں، اور اگر سن لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے، اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ آیت نمبر 14 سورہ فاطر۔ اس میں آپ یہ بات دیکھیے گا کہ اس میں پہلے کہا گیا ہے کہ اگر تم ان کو پکارو گے، دعا والی پکار کو، وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں وہ نیک ہستیاں، اب یہ جو مشرکین مکہ پکار رہے تھے وہ دعا کے طور پہ پکار رہے تھے کہ مدد کریں جنگوں میں اور باقی جگہ مدد کریں، تو کہا گیا کہ وہ تو تمہاری پکار، تمہاری دعا سنیں گے ہی نہیں، اور پھر کہا گیا کہ اگر وہ سن لیں تو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے، تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ اچھا، یہ کیوں کہا گیا؟ جب بات ہو گئی تھی کہ تمہیں پکارو گے تمہاری بات سنیں گے ہی نہیں، تو پھر آگے یہ کیوں کہا گیا کہ اگر وہ بالفرض سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکیں گے؟ یہ اس وجہ سے کہ اگر مشرک کے دل میں اس کو یہ بات سمجھ آ جائے اگر کسی وقت کہ یہ جو ہم پکارتے ہیں، ہماری پکار، ہماری دعا تو ان تک پہنچتی ہی نہیں ہے، ہمارے ان اولیاء کرام تک جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر جب ان کو بات سمجھ آ جائے گی تو پھر وہ یہ نہ کہیں، پھر وہ یہ کہیں گے نا کہ اوہو اچھا ہماری بات ان تک پہنچ نہیں رہی، اگر ہماری بات ان تک پہنچ جاتی تو پھر وہ یہ کر کے رکھ دیتے، وہ کر کے رکھ دیتے، وہ ہماری مدد کو پہنچتے، وہ ہماری ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو سہارا دے دیتے، وہ ہمارے گرتے ہوئے ایروپلینز کو تھام لے، پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے۔ تو ان کا جواب یہاں پہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ سن بھی لیتے بالفرض تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، یعنی کہ تمہیں کوئی رسپانس نہیں دے سکتے تھے، کوئی ری ایکشن نہیں دے سکتے تھے، یعنی کہ نہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے وہ۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کی تردید کر دیں گے، تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ یہ کون سا شرک ہے؟ پہلے آپ دیکھیں لکھا ہے کہ اگر تم ان کو پکارو گے، اور پھر وہاں پہ یہ آخر میں لکھا جانا چاہیے تھا کہ وہ قیامت کے دن تمہاری اس پکار کا انکار کر دیں گے کہ انہوں نے تو ہمیں پکارا نہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کو پکارتے تھے، وہ کہیں گے ہمیں تو کوئی بھی نہیں پکارتے تھے، ہم نے تو کوئی بھی نہیں سنا، تو وہ اس پکار کا انکار کر دیں گے۔ مگر یہاں پہ پکار کے لفظ کو بدل دیا گیا ہے شرک سے، کہ جب تم ان کو پکارو گے تو وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ تو اس آیت میں اس پکار کو ڈائریکٹ شرک کہا گیا ہے۔ میرا ایک دوست تھا دعوت اسلامی والا، میری اس سے یہی بات ہو رہی تھی، میں اس سے یہی سمجھا رہا تھا کہ دعا عبادت ہے، تو میں نے جب اسے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2929 اس کے سامنے پیش کی، الدعاء هو العبادہ، تو میں نے اس سے کہا کہ اس کا ترجمہ کیجئے۔ اب وہ اسٹوڈنٹ بھی ہے، اسلامک اسٹوڈنٹ بھی ہے، صرف وہ نحو پڑھ رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا، کافی نالج ہے اس کا۔ میں نے کہا کہ اس کا ترجمہ کرو، تو اس نے پھر ترجمہ کیا اس کا، الدعاء هو العبادہ کا۔ کہتا ہے میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت نہیں، دعا کچھ ہو رے، عبادت کچھ ہو رے، دعا عبادت نہیں۔ میں اس کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا۔ میں نے کہا اوف، توبہ استغفر اللہ۔ دعویٰ ہے عاشق رسول ہونے کا ان دعوت اسلامی والوں کا، اور حال دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب ان کو پتہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود اس کا مطلب یہ کس طرح الٹ کرتے ہیں۔ اس واقعے کے 2 دن بعد، ٹھیک 2 دن بعد، وہ ایک یو کے انگلینڈ کے ایک چین سٹور میں کام کرتا تھا۔ 2 دن کے بعد اس چین سٹور، نہ تو میں اس کا نام بتاؤں گا نہ اس چین سٹور کا نام بتاؤں گا، 2 دن کے بعد اس کو پورے کے پورے یو کے سارے چین سٹورز میں اس کو بین کر دیا گیا کہ آپ یہاں پہ جاب نہیں کر سکتے، جاب سے نکال دیا گیا کہ کسی اور چین سٹور میں بھی آپ نہیں جا سکتے، مکمل بین۔ صرف 2 دن کے اندر اس حدیث کی الٹ ترجمہ کرنے کے بعد، یہ کلپ میں ان بھائی صاحب کو بھی بھیجوں گا اور ان سے کہوں گا کہ حدیثوں کا مطلب الٹ نہیں کیا کرتے، اور ان سے درخواست کروں گا کہ اس پیغام کو سمجھیں کہ دعا عبادت ہے، اور دعا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی یا کسی اور اولیاء ولی کی یا لات منات اور عزا کی
وہ بھی ولی تھے، ان سے دعائیں آج کل کے زمانے میں نہیں کی جا سکتی. دعا صرف اللہ سے، دعا صرف اللہ سے.